اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فما ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آیت نمبر 160 اور 161 ہے، سورہ آل عمران ہے اور چوتھا سپارہ ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے، تم سب کی مدد کرے، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اور اگر وہ تمہیں اللہ چھوڑ دے تو ایسا کون ہے؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، جو پھر تمہاری مدد کرے۔ یہاں دیکھیں کسی کو کوئی استثناء نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ حقیقی مدد کس کی ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ کس میں؟ دنیاوی امور میں بھی، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں تو وہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے ہی دستگیری، لیکن جن چیزوں میں انسانوں کا اختیار ہے اس میں بھی حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں میں مدد مانگنا لوگوں سے جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز امور میں مدد بھی مانگنا جائز ہے، لیکن جو غیر یعنی جو حکم نہیں ہے جس چیز کا، کہنا چاہیے کہ غیر حلال، ٹھیک ہے، جو جائز نہیں ہے، ان امور میں کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اولاد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی سے دعا کرانا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی قبر والے سے تو کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ جائز امور میں بھی لہسن ختم ہو جاتا ہے، پیاز، تو آپ کسی پڑوسی سے مانگ لیتے ہیں، لیکن کیا قبر والے سے آپ نے کبھی لہسن پیاز مانگا؟ نہیں مانگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں مانگا کہ پتہ ہے کہ وہ نہیں دیں گے، وہ دے ہی نہیں سکتے۔ جب وہ لہسن پیاز نہیں دے سکتے، آپ ہی بتائیے، جب وہ ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے، آپ پیاسے ہوتے ہیں تو اپنے ملازم سے تو کہتے ہیں، اپنے بچوں سے تو کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے تو کہتے ہیں گلاس پانی دینا یار، لیکن کبھی آپ قبر والے سے گلاس پانی نہیں مانگتے۔ جن چیزوں میں مانگنا جائز ہے وہ بھی آپ کبھی بھی کسی قبر والے سے نہیں مانگتے، نہ دور والے سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان سے کسی اپنے دوست سے کہیں یار پانی پلاؤ ایک گلاس، نہیں کہتے نا۔ تو جو چیزیں ایک دوسرے سے مانگنا جائز ہے وہ بھی ایک لمٹ، ایک حدود کے اندر ہے۔ تو ابھی اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے، لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جائز امور میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مرنے والوں سے نہیں مانگتے اور نہ مانگ سکتے ہیں، اور نہ مانگیں گے تو مل سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صیغے عموماً جو ہے آپ دیکھیں گے تو نکرہ ہی استعمال ہوتے ہیں، کہیں معرفہ نہیں ہوتی، استثناء بھی نہیں ہوتی کوئی۔ تو حقیقی مدد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو پھر تمہاری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ یہاں دیکھیں وہی بات پھر ریپیٹ ہوئی ہے جو ہم نے آیت نمبر کس میں پڑھی تھی؟ 159 میں پڑھی تھی۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا وما کان لنبی، کہ وہ کچھ چھپا رکھے۔ یہاں بات ہو رہی مال غنیمت کی، ٹھیک ہے۔ اور جو چھپا رکھے، یعنی کسی نبی سے یہ گمان کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور وہ اپنے سپاہیوں میں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے، ایسا جائز سوچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا۔ کب لے کر آئے گا؟ بما غل یوم القیامہ۔ پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے نہیں۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ آیت کریمہ ایسے ہے جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 126 میں، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ،
اور مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی ذات گرامی پر توکل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ مومنوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ مومنوں کو دیا گیا ہے۔ اس پر عمل کون لوگ کریں گے؟ جو مومن ہوں گے۔ دیکھیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا اوپر کی آیت مبارکہ سے کیا ربط ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہے ربط اس کا، یہ جو آیت نمبر 160 پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور 61 پر، یہاں بات یہ ہوئی کہ اوپر کی آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ جہاد کی ترغیب ہے، اور اس آیت میں جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو اب آئیے پہلے پیچھے سے دیکھیے کہ واقع احد میں عارضی جو شکست ہوئی مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو اس پہ جو پریشانی ہوئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، تو اس کو تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو اوپر پڑھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی خفگی ناراضگی کا خطرہ تھا تو وہ زائل ہو گیا، صحابہ کرام کے دلوں سے وہ بات یعنی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس واقعے سے جو کچھ ہوا تھا احد میں، ایک غم تو تھا، تو مذکورہ بالا 12 آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی اس گرانی کہیں آپ، اس گرانی کو یا ان کے اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے دور فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دل سے اتار دیتا ہے۔ یعنی بدر کے روز ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا، بدر میں جنگ بدر جب ہوئی تھی تو وہاں ایک معاملہ ہوا تھا، ایک سرخ رنگ کی چادر تھی، وہ گم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی وہ۔ تو کچھ لوگوں کے یعنی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت طرح کے لوگ ہوتے تھے، شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ فائدہ لینے کے لیے وہ چاہتے تھے، بیچ کے لوگ بنے رہتے تھے منافق، ادھر سے بھی ادھر سے بھی فائدے لیتے رہیں اور ادھر سے بھی ادھر سے بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے رہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لی وہ چادر، یعنی آپ نے لے لی ہو۔ اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ جنگ وغیرہ میں فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو اس سے آگاہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہی نہیں کہ کوئی چیز بھی ایسے رکھ لی لے لی، یہاں تک کہ جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں سے، جو قیدی بن کر آئے تھے، ان سے جب آپ نے جزیہ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بڑے داماد بھی تھے، تو ان کے جزیے کے فدیے میں ان کو چھڑانے میں جو چیز دی گئی تھی وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں ان کا ہار تھا، اور وہ ہار جو ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا، آپ کے داماد نے وہ ہار پیش کیا کہ یہ ہار لے کر یعنی ان کو آزاد کیا جائے، تو جب جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہ ہار دکھا کر فرمایا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار والی کو واپس کر دوں۔ اور وہ ہار حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اپنی بڑی بیٹی کو آپ نے وہ بطور گفٹ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ آپ اجازت لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہی نہیں تھی کہ کوئی چیز بغیر صحابہ کو بتائے اٹھا لیں رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کبھی یہ چیز ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے حضور میں حاضر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امانت اور تقسیم غنیمت میں ہر قسم کی خیانت سے پاک قرار فرمایا ہے۔ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خیانت سے پاک ہیں۔
تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کے نبی ہر قسم کے خیانت سے پاک ہوتے ہیں، ان سے خیانت ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور مال غنیمت تقسیم ہو جانے سے پہلے کوئی چیز بلا اجازت اٹھا لینا، لے لینا، رکھ لینا، یہ بھی خیانت کی ہی ایک قسم ہے، اور خیانت کے ایک معنی ناانصافی کے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلول میں ہی آتی ہیں، تو اللہ کے نبی ہر طرح کے غل اور غلول سے پاک ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ضیاء القرآن میں پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ احد کے درے پر متعین تیر اندازوں نے جب دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں من اخذ شیئا فہو لہ، جس نے جو چیز لے لی اسی کی ہو گئی اور ہم بالکل محروم رہیں۔ یہ خیال کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی۔ کیا کہا؟ فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ میں یا ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے؟ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ غلن کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لے لینا، ٹھیک ہے، کوئی چیز چھپا کر لے لینا، تو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں غلن۔ اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس سے باز رہو، خیانت سے باز رہو، یہ عام لوگوں کو، عوام کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے سے بہت شدید خوف دلایا ہے اور اس سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کھیت اور باغ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھا ہوگا کہ ایک کا کھیت ختم ہوتا ہے دوسرے کا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے کا ختم ہوتا ہے تیسرے کا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گھر بھی ہیں، برابر برابر میں گھر ہوتے ہیں۔ تو کبھی کوئی کیا کرتا ہے کہ کسی کی ایک بالشت اپنے زمین کے اندر کر لی، دوسرے کی زمین ایک بالشت ایک ہاتھ اپنے اندر کر لی، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ لیا، اس کو اپنے اندر کر لیا، کبھی کیاری بنا لی، کچھ کر لیتے ہیں لوگ، اس طرح سے معاملات کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ یعنی شاید پتہ نہیں مزہ آتا ہے، یا ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ بس دوسرے کو بھی لوٹ لو، کھسوٹ لو، جس طرح سے موقع ملے۔ تو ایک ہاتھ زمین، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، یعنی برابر برابر میں گھر ہیں، برابر برابر میں زمینیں ہیں، باغات ہیں، اور ان میں سے ایک کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین کیا کر لیتا ہے؟ لے لیتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے، لے لیتا ہے، قطع کر لیتا ہے۔ تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ ہمارے ہاں تو یہ خیانت تو چھوڑیں، یہ جو خیانت علی اعلان کرتے ہیں، دھوکہ فریب اس قدر ہو گیا ہے، جھوٹ مکر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ انسان نے بالکل اپنی قبر کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ حدیث نمبر دیکھیے، یہ بخاری شریف ہے 2597، اور یہ ہے کتاب الہبا وفضلہا، اور یہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کچھ الفاظ کے کم و بیشی کے ساتھ مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے۔ آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ عروہ بن زبیر اور وہ جو ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابن عتبیہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، زکوٰۃ۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کی تھی،
یعنی بیت المال کا ہے، اس میں جمع کرا دو، اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے، یعنی یہ مجھے دیا گیا ہدیہ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال میں سے اگر کوئی شخص یعنی جو مال زکوٰۃ ہے کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر کیا کرے گا؟ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ کہاں اٹھایا آئے گا؟ گردن پر۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اونٹ بولتا ہوا آئے گا، ہنہناتا ہوا۔ گائے ہے تو وہ اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی میں کرتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، یعنی اتنا بلند فرمایا، اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام پہنچانے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر پیغام کو بہت جلدی اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پہنچانے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ خیانت کے بارے میں کتنی زیادہ یعنی خطرناک قسم کی وعیدیں ہیں، وارننگ ہے، آپ کہیں وارن کیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ بخاری شریف ہے، کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر ہے 3073۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کے بیان کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیے اگر اللہ پر ایمان ہے۔ اگر جس کا ایمان ہی نہیں ہے تو اس سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے، لیکن جس کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ آئیے دیکھیے کیا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول یعنی خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ اونٹ کیا ہو؟ بلبلا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تم تک ساری بات پہنچا دی تھی، ٹھیک ہے، میں نے تم کو سب باتیں پہنچا دی تھیں، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر بکری ہو جو کیا ہو؟ میں کر رہی ہو، اور وہ عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں فرمائیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے قیامت کے روز کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر سونا چاندی، اس کی گردن پر کیا ہو؟ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں میں نے پہنچا چکا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں جو اسے حرکت دے رہے ہوں، اور وہ کہے گی یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور مسند احمد کی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اس کی گردن پر مقتول یعنی جس کو اس نے قتل کیا ہو یعنی وہ لدا ہوا ہو، وہ آئے اور وہ ظاہر ہے وہ مانگے گا، انصاف مانگے گا، اپنا حق مانگے گا، تو یا مال غنیمت سے چوری کیا ہوا غلام ہو
جو چلا رہا ہو اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر ان میں سے کوئی چیز اس کے گردن پر لدی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ واضح کر کے پہنچا دیا، ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے بچا سکیں۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث شریف بیان ہوئی ہے، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو فرمایا کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے، یعنی وہ شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ بھی شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلا، کیا فرمایا؟ کلا انی رأیتہ فی النار، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا عبا ہوتا ہے نا، جبہ وغیرہ، جیسے جبہ قبہ، عبا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ اب ذرا آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو لوگ کتنے یعنی دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب جنتی ہیں، فلاں صاحب تو ولی ہیں۔ اب وہ شہید ہوئے ہیں کہاں؟ جہاد میں، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرما رہے ہیں کہ شہید ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے ایک چادر لے لی تھی، کس میں سے؟ مال غنیمت سے، جبکہ وہ شریک بھی تھے اس میں اور ان کو حصہ بھی ملتا، لیکن بغیر حصہ ملے پہلے ہی لے لی اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ہیں، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چادر لے لی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا، لوگوں خبردار، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا؟ الا انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں مومنون کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک بات کہی دی نا کہ 12 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی نشست میں آپ کو بتا دیں گے کہ وہ 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا سبق دیا گیا ہے ہمیں قرآن مجید کی آیات سے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں تو نہیں ہیں، تو اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کچھ ہے؟ نہیں ہے، ہے، بالکل ہے، بہت سارے اسباق ہمارے لیے اس میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اس بات کا ہمیشہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو پھر ہمیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا کامل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے چاہے ہماری مدد فرما دے، جس کے ذریعے سے چاہے ہمارا کام بنا دے، جس کے دل میں چاہے ہمارے لیے انس اور محبت اور الفت ڈال دے، جس کے دل میں وہ ہمارا کام کر دے، ہماری مدد کر دے۔ دنیاوی جو جائز امور ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ناجائز امور کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو پھر پوری دنیا میں پھر مارے مارے پھرو، جتنے چاہے پیروں کے پاس پھرو، جتنے چاہے تعویذیں باندھ لو، جتنے چاہے بابوں کو جمع کر لو، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا، اسی کا در چھوڑ دیا، تو پھر در در کے بھکاری اور فقیر بنے رہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ مومنوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور پھر مومنوں اس بات کا یقین رکھو کہ نبی کی تو یہ شان ہے کہ دنیاوی یہ حقیر سی چیزیں، یہ اس میں خیانت نہیں سے پاک ہیں۔ دنیاوی یہ معمولی چیزوں کو یہ خاطر میں نہیں لاتے، جس میں لوگ یعنی حریص ہو جاتے ہیں، لوگ بھائی کو فراموش کر دیتا ہے، دنیاوی مال و متاع میں لوگ ریچھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لالچ کا برملا مطلب یعنی اظہار کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس سے پاک ہیں۔ تو وہ جن امور میں بظاہر کچھ ہے ہی نہیں، کتاب اللہ بظاہر کیا ہے، اس سے کتاب اللہ جو پہنچاتے ہیں ان میں وہ کیسے آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بات ایسے کہہ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا یقین رکھو کہ جو کچھ نبی نے بتا دیا فرما دیا وہ حرف آخر ہے. نبی علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لاؤ اور ان کی بات کو کیا کرو، مہر تسلیم و رضا اور رغبت ثبت کر دو اور ثابت کر دو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو. پروف کرو اس کو. صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں چلے گا، آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے کاموں کی ویریفیکیشن ہونے والی ہے. تو آپ اس کو پہلے ہی سے اپنے آپ خود ویریفائی کر لو دنیا میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت موجود ہے. آپ نے دنیا کے تمام کاموں کے لیے اپنا وقت نکالا ہے. آپ نے اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کیوں نہیں رکھا اپنے 24 گھنٹوں میں سے کہ اس کو بھی آپ سیکھتے سمجھتے؟ تو آپ کے لیے کیا ہوتا؟ ہدایت کا راستہ آسان ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی سوچنا بھی نہیں، اور دیکھو کبھی کرنا بھی نہیں خیانت. کتنی قیمتی شے ہو لیکن کبھی خیانت کا خیال بھی مت لانا دل میں. یہ بہت ہی بھیانک جرم ہے. اگر تم نے ایسا کر لیا تو سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، قیامت کے دن پھر آؤ گے اسی کے ساتھ، اور بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت ہوگی سب کے سامنے. ٹھیک ہے، بڑی وہ جگ ہسائی ہوگی. میدان حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا. سارے لوگ اگلے پچھلے سب وہاں جمع ہوں گے، سبھی دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں تو آپ کو اپنی عزت کی بڑی لگی ہوتی ہے، بڑی پڑی ہوتی ہے. عزت عزت عزت، اونچی جگہ بیٹھو. تو وہاں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں کوئی آڑ بھی نہیں ہوگی. پھر کیا کرو گے؟ اگلے پچھلے سارے جمع ہوں گے، سب کے سامنے تمہارا راز کھلے گا، تمہارا پردہ فاش ہوگا. کیا ہوگا پھر؟ کہ تم نے اپنے بھائی کی زمین تم نے ہڑپ کر لی تھی، تم نے اپنے پڑوسی کا جو ہے حق مار لیا تھا، تم نے دھوکے سے فریب سے لوگوں کا مال لوٹ لیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کا مال کھا لیا مختلف دھوکے فریب کے ساتھ. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جہاں جہاں فریب کرتے ہو، جو فریب کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جہاں جہاں دھوکہ دیتا ہے، جیسے جیسے دیتا ہے، ہر شخص بہتر جانتا ہے. کوئی خرید و فروخت میں دھوکہ دے رہا ہے، کوئی یعنی اسکول کی فیس دینے میں دھوکہ دے رہا ہے. نہیں دیتا، کیا کر لو گے؟ جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو. نہیں دے رہے ہم، اب آپ کیا کریں گے بتائیے؟ لیکن کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں آپ کے منہ سے گلوائے گا، آپ کا جو ہے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پڑھا جائے گا. جب آپ کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تو خائن تھا، اللہ یہ تو خائن تھا، یہ تو اس نے فلاں فلاں کا حق مارا ہے، فلاں فلاں سے کام کروایا، اس کی اجرت نہیں دی، اپنے بچوں کو پڑھوایا، اس کی اجرت نہیں دی. بتائیے کیا جواب دیں گے وہاں؟ کیسی ذلت و رسوائی ہوگی، کیسی جگہ سائی ہوگی. لوگوں کو پتا چلے گا، ارے واہ یہ تو بڑے دیندار ایماندار بڑے پگڑ شگڑ والے تھے، یہ ایسا کر رہے تھے، یہ اپنی دنیاوی جاہو حشمت کے لیے یہ حرکتیں کر رہے تھے. ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا پارسا جنتی سمجھتے تھے. اچھا آج پردہ یعنی فاش ہوا ہے، آج جو ہے سب پردے کھلے ہیں، آج ہماری نگاہیں جو ہے وہ تیز ہوئی ہیں، آج ہماری نگاہوں میں حقیقی روشنی آئی ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ جناب صاحب کیا تھے. یہ ان کا ظاہری حلیہ تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ باطن میں اتنے گندے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آج ان کی گندگی، سب گندگی کا ڈھیر جب جو ہے یہاں پر میدان محشر میں جب یہ پورا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک کچرے کا ڈھیر ان کے سامنے ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کی حقیقت کیا تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو سوچئے آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا سبق ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کا آپ کو کیا بھروسہ کہ آپ کتنا جینے والے ہو؟ آپ کو کیا پتا کسی کا حق کیوں مار رہے ہو؟ نہیں مارو کسی کا حق. اگر کسی کا حق مارا تو کل قیامت کے دن دینا تو پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی بڑی ذلت و رسوائی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہی کرتے کرتے مر جاؤ. دنیا میں بھی زیادہ عرصہ ہے، چھپتا نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ چھپ جاتا ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا فریبی دھوکے باز ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے، ہمیشہ آپ کا پردہ ڈلا رہتا ہے. نہیں، پردہ کھل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو کہیں کہ بغیر توبہ کیے آپ مر جاؤ. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہیں کسی گوشے میں کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا اور سب کے حق ادا کر دوں گا، ابھی ذرا پیسے کی ضرورت ہے، ابھی ذرا کر لوں پھر بعد میں، لیکن کیا پتا آپ کو وہ موقع نہ ملے، اور جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنا، اس طرح کے جرائم کرنا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جا جا کر لوگوں کو منع فرمایا، ہاتھ اوپر اٹھا اٹھا کر لوگوں کو جو ہے بیان کیا، سمجھایا کہ سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو باز رکھو، دیکھو خیانت سے دور رہو، خیانت سے دور رہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں یہ جو ہے اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو پیش کرنی پڑے گی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا کرو گے قیامت کے دن؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ جس کا حق مارا ہے کیا کرو گے؟
وہاں تو آپ کو 10 روپے کے لیے بھی بلا لیا جائے گا، یہاں تو آپ ہزاروں کی پرواہ نہیں کرتے، لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، کروڑوں حرب کر جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ آپ بتائیے کیا کرو گے وہاں، کیا کرو گے؟ وہاں تو آپ کو 10 روپے کے لیے بلایا جائے گا، 5 روپے کے لیے بھی بلایا جائے گا، یعنی ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا ہے، ذرے کا، وہ بھی آپ کی فائل میں ذرہ بھی کیا ہے، وہ بھی پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ، وہ بھی وہاں پر درج ہے۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ وہ ہوا میں اڑ گیا کہیں، نہیں، وہ بھی درج ہے، اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے، اور آپ نہیں دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ اس کا خیال رکھیے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، ایسے نہیں کہ پڑھ کر ایسے ہی گزر گئے، اس میں ہمارے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو وہ میدان احد کے لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے، یہ تو میدان جنگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے لیے بیان تھا، وہ بیان ہم نے پڑھا اور کہانی کی طرح بچوں کو بھی سنایا اور آگے چلے گئے۔ نہیں بھائی، آپ کے لیے بھی اس میں بہت سارے سبق ہیں، آپ بھی تو جی رہے ہیں دنیا میں، نہیں؟ اپنا بچاؤ تو آپ کر سکتے ہیں نا، اپنا بچاؤ کیجئے، اس سے پہلے کیجئے کہ موت آ جائے، اور موت تو کچھ نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی اور کس حال میں آئے گی، تو اس لیے موت آنے سے پہلے، اس سے پہلے اور پہلے جلدی سے اپنے مالک کو راضی کر لیں اور ہر ایک کے حقوق ادا کر دیں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا تو ٹھیک ہے، فبیہا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انجام کار بہت خطرناک ہے، جس کی شاید ہم میں اور آپ میں تاب بھی نہ ہو، تو جلدی کریں، فوراً، جس کا بھی حق لیا ہے فوراً اس کا حق ادا کریں۔ کسی کی زمین ہو تو 1,00,000 کی ہو تو 1 کروڑ کی ہو تو 1 ارب کی ہو تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے 2 کمروں کا گھر بھی بہت اچھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے ساتھ اور قرآن و سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے، اور عافیت سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ 2 روٹی عطا فرمائے، ہمارے لیے وہ بہت ہے۔ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنی یاد کی اور اپنے آپ کو راضی کرنے کے، جلدی سے مالک کی بات مان لیجئے۔